ہاں صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی اس وقت پورے پاکستان کے اندر تمام صوبوں کے اندر ہر جگہ کے اوپر موجود ہے، انکلوڈنگ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر۔ سر، سوال اب یہ ہے کہ ایک جنرل کے حوالے سے آپ کی پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے جنرل ہیں ان کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ یہ وہی دو جنرلز ہیں جو اکثر ہم دیکھا کرتے تھے آپ کے ساتھ، آپ کے دائیں بائیں بیٹھا کرتے تھے۔ اب جو بحثیت ادارہ ہے، اب موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اگر اس سے نکلنا ہے تو پریشر تو ہر اطراف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے اور باقی اداروں کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے، تو سیاستدانوں کو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیا حل کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں خاور، یہ جو کہہ رہی ہے نا، یہ جو دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ جنرل کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے، ان سے ذرا پوچھیں کیوں کرنا چاہیے؟ ذرا سوچ لینا، یہ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ غور سے سنیں، جب مریم ساری جگہ پھرتی ہے، کہتی ہو کہ عمران خان کو جیل میں جا رہا ہو، نواز شریف کے کیس ختم کرو، کیا ملک میں کوئی قانون ہے یا ہم نے اس ملکہ کے صرف حکم پہ چلنا ہے ملک؟ کیا کوئی رول آف لا ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کی جرت کیسے پڑی کہ ہم لوگوں کو کسی نے ہم سزا دے دی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بے قصور ہیں، وہ تو جواب ہی نہیں دے چکی کہ پینما کا انٹرنیشنل انکشاف ہوا، جدھر اس کے 4 بڑے بڑے مہنگے لندن کے علاقے میں فلیٹ نکلے اور باپ اس کا پرائم منسٹر تھا تب۔ اب لوگ یہ پوچھیں گے نہیں پارلیمنٹ کے پیسہ آیا کدھر سے؟ ابھی تک جواب نہیں دیا۔ مجھے انہوں نے یہ نواز شریف نے مجھے ایک عدالت میں لے کے گئے، میرا بھی لندن میں فلیٹ تھا، ایک میں نے 60 ڈاکیومنٹس دی، حالانکہ میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، میں تو کرکٹر تھا۔ ایک میں نے ڈاکیومنٹ دی، کدھر سے پیسہ آیا، ارننگ کدھر تھی، اور پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں، منی ٹریل دکھایا ہوں، بینکوں کے تھرو لے کے آیا۔ انہوں نے آج تک ایک رسید دکھائی ہے اور ساری جگہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بے قصور ہیں۔ دیکھیں، ان کا مسئلہ کچھ اور ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ کی پالیسی تھی، ہم نے بڑی مشاورت کر کے فورن آفس، ایکس فورن سیکرٹریز ساروں نے مل کے فیصلہ کیا کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں ہم نیوٹرل رہیں گے، اور اس میں دلیل تھی کیونکہ ہم نے ان سے سستی تیل بھی لینا تھا، ہم نے ان سے سستا آٹا بھی لینا تھا، جبکہ ہندوستان امریکہ کا لائے ہو کہ وہ نیوٹرل بن گیا۔ اب آرمی چیف گورنمنٹ کی پالیسی ہے، ایک گریڈ 22 آفیسر جا کے سیکورٹی ڈائلاگ میں کہتا ہے کہ جی روس کو کنڈیم کر دیتا ہے، یعنی اس کو کس نے اجازت دی یہ کرنے کی؟ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ ہماری خاور گورنمنٹ جانے والی تھی تب، وہ تو گورنمنٹ کام کرنا ہی رک گئی تھی تب، جب پتا چلا کہ فیصلہ ہو گیا، سپریم پاور نے پاکستان میں فیصلہ کر لیا ہے، تو گورنمنٹ تو ورکنگ ختم ہو گئی تھی آخری 2 ہفتے۔ لیکن میں پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کورٹ مارشل کی چیز ہے، دنیا میں کہیں ایک گورنمنٹ کی، عمران خان کی پالیسی نہیں، اسٹیٹڈ پاکستان کی اسٹیٹ کی پالیسی بنی کہ ہم نے ہندوستان کی طرح نیوٹرل رہنا ہے تاکہ ہمارے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکے، روس سے تیل، سستا تیل، اور وہ اس کے اوپر جا کے اس نے کانٹرڈکٹ کر دیا۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جی چودھری عمران حسین صاحب، عمران خان صاحب جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 11 مہینے اور 3 دن ہو گئے آج، جب سے آپ کی گورنمنٹ ختم ہوئی، تقریباً 1 سال، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو الیکشن کرانا چاہتے ہیں، ہمیں ریاستی ادارے کہتے ہیں کہ آپ نے اکتوبر سے پہلے کسی صورت الیکشن نہیں کرانے کیونکہ اکانومی ٹھیک کرنی ہے، اور چونکہ عمران خان جو ہے ان کو نہیں آنے دینا۔ تو آپ اس سازش کا، کیونکہ ہم نے ادھر سے پوچھا ہے ریاستی اداروں نے کہا جی ہمارا کیا لینا دینا ہے، الیکشن ہونے چاہیے اور جس کو لوگ ووٹ دے وہ اقتدار میں آئے، عمران خان ہو یا کوئی اور ہو۔ ایک بات، دوسرا یہ ہے کہ جب یہاں کی معزز عدلیہ جو ہے کمیٹڈ ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کے تحت کام کرنا ہے، تو کس کا باپ آ کے الیکشن روک سکتا ہے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں لگتی۔ اور تیسری بات یہ میں ذرا 2 ٹوک پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے فوج کو اور عوام کے درمیان خلیج جو ہے نا وہ پیدا کی جائے۔ آر یو اویئر آف دس ایز اے گریٹ پیٹریاٹ وچ ایوری باڈی بلیوز یو آر؟ کیوں؟ اور اگر آپ کو ہوں تانوں کی مروڑ اٹھ رہا ہے کہ باجوی نے کی کیا، دفاع کرو
تہاڈی ساری قوم تہاڈے نال ہے، اپنی الیکشن لڑو اور مخالفاں دا مقابلہ کرو. اچھا دیکھیں غلام حسین صاحب، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہر وہ آدمی اس ملک کا پیٹریوٹ ہے جس کا جینا مرنا پاکستان میں. اگر میں نے بھی ان کی طرح اپنے یہاں سے پیسے چوری کر کے اور بڑے میرے ڈالرز پڑے ہوتے، بڑی بڑی پراپرٹیز باہر پڑی ہوتی، تو مجھے بھی اتنی فکر نہیں ہونی تھی پاکستان کی. میں سارا 20 سال کمائی کر کے ایک میرا پیسہ آج باہر نہیں ہے، سب کچھ بیچ کے میرا پاکستان ہے. وہ کیوں میں شروع سے میرا فیصلہ تھا کہ میرا زندگی پاکستان. میں کبھی حالانکہ شادی بیواہ یہ سب کچھ ہوا، بچے، دوستیاں، لیکن میرے ذہن میں یہ کبھی نہیں تھا کہ میں پاکستان کے علاوہ کہیں رہ سکتا ہوں. اس لیے پیسہ جیسی کرکٹ ختم کی، موقع ملا، اپنا سارا کچھ بیچ بوجھ کے پاکستان آ گیا. اسی طرح میری طرح کے بہت اور لوگ ہیں، عوام ہے پاکستان کی، جنہوں نے باہر نہیں جانا، جو پیسہ چوری کر کے باہر نہیں بھیج رہے. ان ساروں کو فکر پڑی ہوئی ہے آج پاکستان کی. اب اگر ہماری طرح کے لوگ جن کا جینا مرنا ہے اور جو غیرت مند لوگ ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں، میں کسی کی غلامی آج تک نہ قبول کی نہ کر سکتا ہوں. میں ایک آزاد آدمی ہوں. اور پھر سے میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب انسان آزاد ہے. اس کا گہرائی میں جائے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ آئے گا، فلسفہ ہے پورا. میں کبھی کسی کی طرح غلامی میں رہ نہیں سکتا. مجھے موت پسند ہے، میں غلام نہیں بن سکتا کسی کا. اب اگر میں آزاد رہنا چاہتا ہوں تو کیا میرا یہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کی فوج مضبوط ہو؟ کیونکہ اگر پاکستان کی فوج مضبوط نہیں ہوگی تو دیکھ لیں مسلمان ملکوں میں کس مسلمان ملک کی آج تباہی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے. تو اگر ہمارا یہ مقصد ہے، ہم کیوں لڑائی کریں گے فوج سے؟ ہم جب کسی چیز سے اختلاف کرتے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کسی ادارے کے خلاف ہیں. میں اگر عدالت اپنی عدلیہ سے اختلاف کرتا ہوں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ مجھے صرف نظر آ رہی ہے کہ میری عدلیہ بچا سکتی ہے ملک کو اس تباہی سے جدھر ہم نکل چکے ہیں. اس وقت جو پالیسی بنی ہوئی ہے ہمارے ان لوگوں کی جن کو فکر کرنی چاہیے آج پاکستان کی، کیونکہ اگر ملک کا جس طرح دیوالیہ نکلتا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اکانومی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، میں اللہ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اگر میرا خیال ہوتا نا کہ یہ اکانومی ہمارے سے بہتر چلا سکتے ہیں، میں چپ کر کے الیکشن کی انتظار کرتا. مجھے نظر آ رہا تھا، میری سٹیٹمنٹس پڑھنے 7 مہینے پہلے میں نے کہا یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، میرے اوپر کہا غداری کا چارج کر دو. مجھے نظر آ رہا تھا کہ جنہوں نے ساری زندگی ملک کو تباہ کر کے، مقروض کر کے اور اپنے پیسے باہر لے گئے ہیں، وہ ملک کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. میں تب سے کہہ رہا تھا. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ملک یہ ٹھیک کر سکتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہا ہے. ملک مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کو فکر کرنی چاہیے، جس وقت آپ کی اکانومی کولیپس کی سب سے پہلی چیز آپ کی نیشنل سیکیورٹی کولیپس کرتی ہے، جو سوویت یونین سے ہوا، تو ہم ملک دشمن نہیں ہیں. ہمیں فکر پڑی ہوئی ہے اپنے ملک کے ان چوروں کے ہاتھوں پہ. اور میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں اور میں آج چیلنج کرتا ہوں جس کو پاکستان کی آج پرواہ ہے، سوائے فری اینڈ فیئر الیکشن کے مجھے کوئی راستہ بتا دے کہ ملک اس دلدل سے نکل سکتا ہے.